اور بڑی مایوسی ہے۔ اگرچہ 23 تاریخ کو میڈیا میں یہ پڑھا ہم نے کہ اس کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کے پانی چیئرمین نے منع کر دیا ہے، کنٹینیو کریں مذاکرات، لیکن اس کو ہم نے اپنا کام جو ہے جاری رکھا اور جو ان کے مذاکرات تھے سارے گورنمنٹ کے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران اس کمیٹی کے ان کو نوٹس بھی بھیجے اور ان کو ٹیلی فون کالز بھی کی تھیں، اور ٹیلی فون کال پہ کسی ممبر نے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے سٹاف کو یہ نہیں کہا کہ وہ میٹنگ کے لیے نہیں تشریف لائیں گے۔ میں تو یہی توقع رکھتا تھا کہ آج اپوزیشن کے دوست تشریف لائیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے فل اسٹرینتھ میں لیڈ بائی ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب یہ کمیٹی آج بھی تشریف لائی ہے۔ ہم نے تقریباً کو 45 منٹ انتظار کیا کہ اپوزیشن کے دوست آ جائیں، میسج بھی کیا ان کے سیکرٹری ٹو لیڈر آف دا اپوزیشن کو، جن کا جواب یہی آیا کہ لگتا ہے کہ وہ شاید میٹنگ میں نہ آئیں، وہ ہمارے پاس سیو بھی ہے۔ تو ہم تو توقع یہی رکھ رہے تھے کہ مذاکرات ہی ایک واحد رستہ ہے جس سے کہ یہ آگے معاملہ چل سکتا ہے۔ جب مجھے گوہر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اور پرائم منسٹر صاحب نے اسی دن کمیٹی تشکیل دے دی تھی، اور اس کمیٹی کی 3 ملاقاتیں ہو گئیں، مگر آج بھی توقع یہی رکھتے تھے کہ وہ تشریف لائیں گے اور مذاکرات آگے چلیں گے، مگر چونکہ یہ مذاکرات آگے ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اب نہیں چل سکے، تو اس لیے یہ فردر اس کے اوپر بات کرنا یا اس میٹنگ کو کنٹینیو کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ تو میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں، اور میں پھر اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے توقع رکھتا ہوں کہ مذاکرات کا راستہ نکالا جائے۔ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات میں یہ نہیں ہوتا کہ شرائط پہلے سے رکھی جائیں آپ یہ کریں گے، یا مذاکرات تو بیٹھ کے کیے جاتے ہیں، اور اس میں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات مانی یا نہیں مانی، یا یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ متبادل تجویز آپ کی کیا ہے، مگر وہ بھی نہیں ہو سکا بدقسمتی سے۔ گورنمنٹ کے ممبران تشریف رکھتے ہیں، اپوزیشن کے ممبران تشریف نہیں لائے، تو اس لیے آج کی یہ میٹنگ ہم کنکلوڈ کر۔ یہ مذاکراتی کمیٹی ابھی اسی طرح رہے گی، شاید میں تو امید رکھوں گا کہ شاید دونوں طرف سے تالی بج جائے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجے۔ میں اس کو تو ابھی برقرار رکھیں گے، کوئی ڈیزالو نہیں ہم کر رہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم آئے تو کچھ اس کا جواب لے کے آئے ہیں، اور بڑی مایوسی ہے۔ اگرچہ 23 تاریخ کو میڈیا میں یہ پڑھا ہم نے کہ اس کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کے پانی چیئرمین نے منع کر دیا ہے، کنٹینیو کریں مذاکرات، لیکن اس کو ہم نے اپنا کام جو ہے جاری رکھا، اور جو ان کے مذاکرات تھے بالکل ہم نے تیاری کی تھی۔ سارے ساتھی مسلم پارٹی سے محمد بھائی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی پارٹی کو ہیڈ کرنے والے بھی، اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی یہاں بیٹھی ہے۔ تو آئی وش کہ وہ آتے، ہماری بالکل مثبت سوچ بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے مذاکرات مدد کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ تو مذاکرات کے معاملات نہیں ہو رہے، پہلے بھی ہو چکے ہیں، اسی طرح مذاکرات کر کے ختم ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ایک رویہ نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ابھی بھی اسپیکر صاحب نے جیسے فرمایا کہ امید کرتا ہوں کہ ان کی اپوزیشن جو ہے وہ واپس اس کمیٹی میں اسپیکر صاحب کو رابطہ کرے گی، اور پھر اسپیکر صاحب کو نئی ڈیٹ طے کریں گے، اور ہم پھر بیٹھ کے اس میں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور وے فارورڈ بھی بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نہ ہوں اور ون سائیڈڈ ہم ایک اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں، وہ مناسب نہیں ہے اور رسولوں کے بھی خلاف ہے۔ جی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں میڈیا ٹاک میں کہ ہم نے کہا تھا کہ سالیہ 9 مئی اور 26 نومبر۔ دیکھیں مذاکرات کا مطلب ہی ہوتا ہے بیٹھ کے بات کرنا، اگر وہ آئیں گے نہیں تو یہ تو یہی ہے کہ بس یہ اناؤنس کر دے اور ادروائز ہم نہیں آئیں گے، جو انہوں نے کیا ہے۔
تو اس کا ہمارے پاس آئین قانون کی روشنی میں جواب ہے، اور جواب آج دیا جاتا، اور پھر وے فارورڈ بھی میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ معاملات کو نہ کا ٹر صرف ہوتا، اس کے سولوشن بھی ہوتا ساتھ، لیکن اگر وہ نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہے. نہ مجھے مینڈیٹ ہے سارے ساتھیوں کا، تمام پارٹیز کے جو بیٹھی ہوئی ہیں، کہ جی ہم ون سائیڈڈ ہی اپنی ساری اناؤنسمنٹ کر دیں، وہ پھر دیکھیں گے. یہ بتائیے گا کچھ بتاتے تو آگے ان کو نہیں، حوصلہ ہی حوصلہ ہے جی. جب ان کی نیت ٹھیک ہوگی حوصلہ ویسے ہی. اگر وہ آج آتے تو ہم تحریری جواب ان کو بھی شیئر کرتے، اور اسپیکر صاحب کو پہلے پیش کرتے، پھر جیسے انہوں نے کیا تھا پھر اس کو پڑھتے، اور ان کی طرح پہلے لیک نہ کر کے آتے کہ پہلے ہی وہ چل رہا ہوتا ٹی وی کے اوپر نا. تو پلیز میرا خیال ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے یار، ایک دوسرے کو ہمیں سیریس لینا چاہیے، یہ سیریس معاملہ ہے. لیکن جو بھی ان کو ظاہر ہے دے آر انڈیپینڈنٹ، اور وہ اپنی فیصلے کے بالکل ان کا حق ہے. اگر انہوں نے فیصلہ کیا نہ آنے کا تو پھر تو یہ ظاہر اسٹک معاملہ ہے. میسج آیا تھا کہ حامد رضا صاحب کے اوپر یہ مذاکرات سیبوٹاژ کرنے والی بات ہے. حامد رضا صاحب ایک پریس کانفرنس کرنے لگے تھے. میں نے آئی جی صاحب سے کہا کہ مجھے مجھے یہ بتائیے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی ایسا کام کیا؟ تو انہوں نے بتایا حامد رضا صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں سیکیورٹی وہاں اس کو پرووائڈ کی ہے. کوئی ریڈ نہیں، کوئی ویڈیو دکھا دیں، کوئی کلپ دکھا دیں، کوئی کیمرہ دکھا دیں کہ ایسی کوئی چیز. سردار صاحب آخری بتائیے گا، آخری بتائیے گا آپ ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں. میں نے ان سے بھی بات کی ہے، اور پولیس اور سے بات کی ہے. حامد رضا صاحب کے بچے کوئی ڈیٹ نہیں